بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہے پیارے پیارے نام۔ آج ہم الاسماء الحسنیٰ کی سیریز میں اللہ کے نام و صفات کے بارے میں کچھ خاص ٹرمز پڑھیں گے۔ یعنی ہم جو بھی ٹاپک یا سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ چیزوں کو سمجھنے کے لیے کچھ ٹرمز کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام دو طرح کے ہیں۔ نمبر 1، خوبیوں والی صفات، جیسے کہ الرحیم، الکریم، کہ وہ بار بار رحم فرمانے والا ہے، بہت کرم و نوازش کرنے والا ہے، عزت دینے والا ہے۔ تو ان کے ذریعے ہمیں اللہ سے ان ناموں کو پکار کے دعا بھی کرنی ہے، اور یہ وہ صفاتی نام ہیں جن کے حوالے سے اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو الرحیم ہے، میرے دل میں بھی رحم ڈال دے، تو کریم ہے، مجھے بھی کرم و نوازش کرنے والا بنا دے، تو الغنی ہے، میرے دل کو بھی غنا عطا فرما دے۔ تو ان صفاتی ناموں کے ذریعے اللہ کو پکار کے اور ان کی حوالے سے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ صفات تو تیرے اندر پرفیکشن پہ ہے، تو مجھے بھی ان میں سے کچھ چند قطرے عطا فرما دے، تاکہ میں بھی تیری مخلوق پہ رحم کرنے والا ہو جاؤں اور تیری رحمت کا مستحق بن جاؤں۔ اس کے برعکس دوسری طرح کی جو اللہ کے نام ہیں، وہ ایسی خصوصیات اللہ تعالیٰ کی جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ منسلک ہیں، اور جن کے حوالے سے ہم ان کے قریب نہیں جا سکتے، جیسے کہ المتکبر، الجبار، القہار۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ کی تعریف کے کلمات، اس کے نام تعریفی نام ہیں۔ لیکن اے اللہ، میں نے ایسا نہیں بننا، بلکہ میں نے ان ناموں کو سن کے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دینا ہے مزید، کیونکہ صرف بڑائی اللہ ہی کو سجتی ہے اور میں بہت چھوٹی ہوں۔ اور یہ سب اللہ کی پہچان میں آتا ہے۔ اللہ نے اپنی پہچان ہمیں دو طرح سے کرائی ہے، ایک کتاب اللہ کے ذریعے، یعنی جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا قول ہے، اور دوسری اللہ کی کائنات جو اس نے کلمہ کن سے بنائی ہے، وہ اللہ کا فعل ہے۔ اللہ کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، یعنی اللہ اپنی پہچان کے لیے اپنے انبیاء پر کلام نازل فرماتا ہے گا، اور سب سے کامل ایڈیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی شکل میں نازل فرمایا۔ اور اسی طرح اللہ کی کائنات کو دیکھ کے بھی اللہ کی پہچان ہوتی ہے انسان کو۔ دوسری طرف ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے بھی کچھ ٹرمز کو سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ان دونوں میں کوئی بھی کمی بیشی ہو نا، تو اس سے انسان کے عقیدے میں بگاڑ آتا ہے اور انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو طرح کی صفات ہیں، ایک ہے صفات ثبوتیہ، ثبوت کہتے ہیں نا، اور دوسری ہے صفات سلبیہ، سلب کرنا کہتے ہیں کسی چیز کو نکال دینا۔ صفات سلبیہ کے حوالے سے یاد رکھیں، یعنی اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسے نام جس سے اللہ تعالیٰ سے دور کیا جاتا ہے گا، اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی صفات جس سے اللہ تعالیٰ سے کچھ کام کو دور کیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا، تو یہاں اس صفت میں کیا کسی چیز کی نہیں کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا ہے گا، اس میں سے ظلم کی صفت کو نکال لیا گیا، کھینچ لیا گیا۔ اس کی ڈیٹیل میں مزید بعد میں جائیں گے، ابھی آپ صفات ثبوتیہ دیکھتے ہیں، کیونکہ اکثر صفات اللہ تعالیٰ کی جو ہیں وہ ثبوتیہ ہیں۔ ثبوتیہ جو ہے اس میں بھی دو طرح کی صفات ہیں گی، ٹھیک ہے۔ اب ثبوتیہ کہ آپ مزید اس کو برانچ نکالیں تو اس میں دو صفات آ جاتی ہیں، ایک ذاتیہ اور ایک فعلیہ۔ ذاتیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے سمع و بصر، اللہ تعالیٰ بہت سننے والا ہے، سمیع بصیر آتا ہے بار بار، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھ رہا ہے، سب سن رہا ہے۔ تو یہ صفات جو ہوتی ہیں ہمیشگی والی صفات ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ ساتھ شامل ہے۔ اور اس کو ایک ہم آسان الفاظ میں کہوں تو آپ دیکھیں گے کہ عربی گرامر کے لحاظ سے ہم انشاءاللہ جو سیکھ رہے ہیں نا، یہ اسم ہوگا، جیسے سمیع، اللہ بہت سننے والا ہے،
اللہ تعالیٰ سب سنتے ہیں. دونوں لحاظ سے ہم بول سکتے ہیں. ایک ادب کا لحاظ ہوتا ہے جب اس میں ہم کس طرح کہتے ہیں کسی بڑے کو بات کرتے ہوئے کہ وہ یہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب سنتے ہیں. اور بعض وقت گرامیٹیکلی آپ لحاظ سے دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلے ہیں، تو اللہ سنتا ہے. وہ ہر جگہ، ہر کہیں، ہر ایک کی سنتا ہے. کوئی زمانے کی قید نہیں کہ صرف اللہ حج و عمرے پر جانے والوں کی سنتا ہے یا صرف اللہ رمضان میں کی راتوں میں سنتا ہے. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں ہمیں دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں بتایا ہے تو بلا شبہ وہ یقیناً اس لحاظ سے درجے میں بڑھ جاتا ہے. لیکن ہمارا عقیدہ جو ہمارے ساتھ ہر لمحہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ہر بات، ہر جگہ، ہر لمحے سنتا ہے. میرے دل کی دھڑکنوں کو بھی سنتا ہے، میرے دل میں اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے. اور اس چیز کا جب ہمیں یقین ہونے لگتا ہے نا تو پھر ہم گناہوں سے بچتے لگتے ہیں. ہمارا دل تو چاہتا ہے کہ ہماری دعاؤں کو اللہ سن لے، ہم جب نیکی کریں تو اللہ دیکھ لے، لیکن جب ہم غیبت کریں تو وہ نہ سنے اللہ کے. اور جب ہم چھپ کر کوئی برائی چیز دیکھ رہے ہیں تو کیا اس وقت اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ اللہ ہر وقت ہر چیز دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے. دوسری طرف صفات ثبوتیہ میں جو آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فعلیہ، یہ ذاتیہ تھیں، یعنی اللہ کی ذات سے متعلق تھی، وہ اللہ کے فعل سے یعنی متعلق ہے. یعنی اب میں نے آپ کو بتایا ذاتیہ جو تھی نا وہ اسم ہوتے ہیں اور فعلیہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کا فعل ہے، اور یہ اللہ کے ارادے پر موقف کرتا ہے. جیسے قرآن کریم میں آتا ہے استوا علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا ہے. تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن وہ روز رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے اور اس کا اپنا ارادہ ہے، جب چاہے جو چاہے کرے. فعل اللہ ما یرید، اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو اللہ کا فعل یعنی اللہ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو ہیں وہ کمال درجے کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدح و تعریف اور ثنا پر مشتمل ہے. جیسے ہم اردو میں قہر کہتے ہیں تو قہر کا لفظ جو ہے وہ سخت لفظ سمجھا جاتا ہے، لیکن جب اللہ کے لیے القہار کہا جائے گا، اللہ کو پکارا جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات میں شامل ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو المتکبر کہا جائے گا تو یہ اللہ ہی کو سچتا ہے، کیونکہ وہی بڑائی کا حقدار ہے. تو اصل میں اس کائنات میں اللہ ہی کا ارادہ چلتا ہے، اسی کے کرنے سے سب ہوتا ہے. حضرت علی اللہ تعالیٰ کا ایک مشہور قول ہے نا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے. یعنی میں ایک چیز کا ارادہ کرتا ہوں اور بعض وقت میرا ارادہ خود ہی اس چیز سے بدل بھی جاتا ہے گا. تو جب تک اللہ کا ذہن نہ شامل ہو تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا. اسی لیے ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ عرش کے خزانوں سے جو چیز ملی ہے نا وہ کلمہ کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی نہیں، نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کی بھی توفیق جو ہے وہ اللہ ہی سے ملتی ہے گی، ہم خود سے نہیں کر سکتے یہ سب. تو یاد رکھیں بعض صفات اللہ تبارک تعالیٰ کی ذاتی ہیں، بعض فعلی، اور بعض صفات اللہ کی ذاتی اور فعلی دونوں آتی ہیں. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے. قرآن کریم میں بار بار آتا ہے، لیکن اللہ بولتا ہے یہ قرآن کریم میں اس طرح سے نہیں آتا، لیکن یہ کلام اللہ کے ارادے اور مشیت پر مبنی ہے. کہ قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا. تو جب چاہے جس سے چاہے کلام کرے اور جس سے چاہے نہ کرے. کچھ لوگ قیامت کے دن اتنے اللہ کے غضب کے مستحق ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہ کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. تو اب ذرا غور کیجئے کہ ہم نے جو بھی اللہ کی صفات، خصوصیات جانی ہیں، اللہ کے بارے میں جب جانا ہے تو کیا اس کو جاننے کے بعد ہمارے دل میں کچھ مختلف کیفیت آئی، کچھ خوشی محسوس ہوئی، کچھ سکون آیا؟ کیا اللہ تعالیٰ مزید اپنا لگ رہا ہے؟ کیا واقعی میں اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق قائم ہوا ہے کہ اگر غم و پریشانی کی کوئی اندھیری رات بھی آ جائے تو ہمیں یقین ہو کہ ایک روز صبح ضرور ہوگی، کیونکہ میرا اللہ روز ہر رات میں سے صبح کو نمودار کرتا ہے. کوئی بھی بے چینی ہو، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، سر میں درد ہے، کمر میں درد، دانت میں درد، کان میں درد، کہیں بھی درد ہے، بس اللہ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ میں بیمار ہوں. اپنے دل کی ہر بات اللہ کے آگے
پیش کر دیں، بتا دیں کھل کے، کیونکہ یہی ہمارا اصل میں پین کلر ہے۔ اگر واقعی میں لفظ اللہ ہمارا پین کلر بن گیا نا تو الحمدللہ کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو رہا ہے۔ خود سے ایک سوال کریں، کیا ہم جب کسی آزمائش و مشکل میں ہوتے ہیں تو اس امتحان میں ہمیں اللہ سے اچھی امید ہوتی ہے؟ کیا یقین ہے کہ یہ دنیا آزمائشوں امتحان کا گھر ہے اور ہم آج آخرت کی کھیتی میں بیٹھے ہیں؟ مومن شخص جو ہوتا ہے وہ مشکل اور غم پریشانی کے اندھیروں میں بھی اپنے رب سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، پر امید ہوتا ہے کہ واقعی میں میرا رب سب کچھ کرنے پہ قادر مطلق ہے، وہی اس کو مجھ سے ٹال سکتا ہے، اس مشکل کو دور کر سکتا ہے۔ یہ غم کی کیفیت اللہ کی طرف سے آتی ہے تو لیکن ہمیشہ نہیں رہتی، بلکہ اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہے، اور جس ذات نے ہمیں ہم و غم میں مبتلا کیا گا وہی اس کو دور کرنے پہ قادر ہے۔ پھر ایسے میں نا دل سے انسان کیا نکلتا ہے، حسبی اللہ، یہ ہر غم پریشانی کے لیے اللہ مجھے کافی ہے۔ اور جمع کا صیغہ یعنی زیادہ لوگ اگر بول رہے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا تکلیف کے درمیان میں ابھی یہ سوچ آتی ہے کہ آخرت کا اجر تو کہیں نہیں گیا، انشاءاللہ مل ہی جائے گا؟ تو ان سب کو اسماء الحسنہ کو جاننے کے ساتھ ساتھ ہم نے جب اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے نا تو اپنی زندگی کو نا ایک طرح سے روشن کرنا ہے گا۔ ہر مشکل پریشانی سے مایوسیوں کے اندھیرے ہٹانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا جب کوئی تکلیف پریشانی آتی؟ اور قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اللہ سے مدد مانگو صبر و صلات کے ذریعے۔ تو بس وضو کر کے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور یہ بھی نہیں کر سکتے اگر ممکن نہیں ہے تو بس کروٹوں پر اللہ کو یاد رکھنا ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ اے نفس صبر کر، جو اللہ نے تیرے لیے مقدر کر دیا ہے اس پہ صبر کر لے۔ تو پریشان رہنا چھوڑ دیجئے، بلکہ یقین کیجئے، یقین رکھیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ جو شخص غم میں مایوس ہو جاتا ہے نا تو اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا کے ختم کر لیتا ہے۔ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ جس رب نے یہ غم دیا ہے وہ اس سے بڑا بھی دے سکتا تھا۔ اصل میں تو اس اللہ نے یہ تکلیف دے کر اپنے پاس بلایا ہے، جیسے ماں بچے کو بلاتی ہے نا اور وہ نہیں سنتا تو وہ جو جس چیز میں مصروف ہوتا ہے نا وہ اسے چھین لیتی ہے۔ جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اس کا کھلونا چھین لیا، بڑے بچے ہوتے ہیں بعض آ کے ماں کچن سے بھاگتی بھی آتی ہے، موبائل چھین لیتی ہے۔ میں کچھ کہہ رہی ہوں نا، سنتے کیوں نہیں ہو؟ بعض دفعہ ہم بھی رب سے منہ موڑے دنیا میں ایسے مگن ہوتے ہیں اور پھر اللہ ہماری کوئی چیز پکڑ لیتا ہے کہ آتے ہو میری طرف کہ نہیں، تو اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کیجیے۔